ہر کاروبار کے مرکز میں ایک بہت بنیادی سا عمل ہوتا ہے، یعنی خیالات کو ٹھوس حقیقت میں بدلنا۔ تو آئیے آج ہم اسی جادوئی تبدیلی کے پیچھے کی سائنس کو سمجھتے ہیں، جسے کہتے ہیں کنورژن پروسیس یا تبدیلی کا عمل۔ ذرا اس تصویر پر غور کیجیے۔ یہاں ہزاروں پرزے بکھرے پڑے ہیں، سٹیل، ربڑ، شیشہ۔ لیکن یہ صرف چیزوں کا ایک ڈھیر نہیں ہے، یہ دراصل ایک وعدہ ہے، ایک مکمل چمکتی ہوئی کار کا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ بکھرے ہوئے حصے ایک قابل اعتماد بہترین گاڑی میں بدلتے کیسے ہیں؟ اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ یہ عمل ہر بار بالکل ایک ہی جیسا کیسے دہرایا جاتا ہے؟ تو جناب، اس سوال کا جواب ہے تبدیلی کا عمل۔ یہ اصل میں ایک منظم طریقہ کار ہے، ان تمام سرگرمیوں کا ایک سیٹ جو خام وسائل کو ان اشیاء اور خدمات میں بدل دیتا ہے جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں خریدتے اور استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک فیکٹری کی اسمبلی لائن سے لے کر ایک سافٹ ویئر کی کوڈنگ تک ہر جگہ، ہر بزنس میں موجود ہے۔ اچھا، تو اس تبدیلی کے انجن کو چلانے کے لیے آخر کون سا ایندھن چاہیے ہوتا ہے؟ دیکھیں، چاہے ہم ایک کار بنا رہے ہوں یا کوئی موبائل ایپ، ہر تبدیلی کے عمل کو 3 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ 3 چیزیں ہیں: مواد یعنی مٹیریلز، محنت یعنی لیبر، اور بالائی اخراجات یعنی اوور ہیڈ۔ یہ کسی بھی پروڈکشن پروسیس کی بالکل بنیاد ہیں۔ آئیے ان تینوں کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مواد کی۔ یہ وہ خام مال ہے جہاں سے سارا عمل شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی کار والی مثال کو ہی دیکھیں تو یہ اسٹیل کی چادریں، انجن کے پرزے اور ٹائر ہیں۔ مطلب کہ یہ وہ تمام فزیکل چیزیں ہیں جن کی شکل بدلی جائے گی۔ مواد کے بعد آتی ہے محنت۔ یہ وہ انسانی ذہانت اور کوشش ہے جو اس بے جان مواد کو شکل دیتی ہے۔ اسمبلی لائن پر کام کرنے والے ورکرز سے لے کر انجینئرز اور کوالٹی کنٹرول سپروائزرز تک، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہنر سے اس تبدیلی کو ممکن بناتے ہیں۔ اور آخر میں آتے ہیں اوور ہیڈ۔ یہ وہ تمام ضروری لیکن بالواسطہ اخراجات ہیں جن کے بغیر یہ عمل بالکل ناممکن ہے۔ سوچیں، فیکٹری کے عمارت کا کرایہ، مشینوں کو چلانے والی بجلی، روبوٹس کی دیکھ بھال، یہ سب اوور ہیڈ کا حصہ ہیں جو پروڈکشن کے پہیے کو مسلسل گھماتے رہتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارے پاس سارے اجزاء آ گئے، لیکن اب اس ترکیب کو حقیقت میں کیسے بدلا جائے؟ اب ہم ان اہم سرگرمیوں پر بات کریں گے جو اس پورے تبدیلی کے عمل کو کنٹرول اور منظم کرتی ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف چیزوں کو اکٹھا کر دینا نہیں ہے، اس کے پیچھے گہری منصوبہ بندی ہوتی ہے، جیسے کہ وسائل کا بہترین استعمال کیسے ہو، پروڈکشن کے ہر سٹیج کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کوالٹی کو کیسے یقینی بنایا جائے، اور آخر میں ان سب چیزوں کا مالیاتی حساب کتاب کیسے رکھا جائے۔ اور چونکہ بڑی کمپنیاں روزانہ ہزاروں لاکھوں چیزیں بناتی ہیں، اس لیے یہ ساری سرگرمیاں ایک روٹین، ایک منظم اور بار بار دہرایا جانے والا عمل بن جاتی ہیں، اور یہی چیز مستقل مزاجی اور معیار کی ضمانت دیتی ہے۔ اب آتے ہیں ایک بڑے دلچسپ نقطے کی طرف۔ یہ جو سارا تصور ہے یہ صرف کاریں بنانے والی فیکٹریوں تک محدود نہیں ہے۔ تبدیلی کا عمل دراصل ہر قسم کے کاروبار میں پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارا سورس میٹیریل بھی واضح کرتا ہے کہ یہی اصول خدماتی اداروں یعنی سروس آرگنائزیشنز پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ چاہے کوئی اسپتال ہو یا ایک قانونی فرم، وہ بھی وسائل کو ایک قیمتی آؤٹ پٹ یعنی کہ خدمات میں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس موازنے کو دیکھیے، ایک طرف فیکٹری ہے جو سٹیل اور محنت کو استعمال کر کے کار بناتی ہے، دوسری طرف ایک ہسپتال ہے جو ڈاکٹروں کی مہارت، ادویات اور طبی آلات کو استعمال کر کے مریض کی دیکھ بھال جیسی خدمت فراہم کرتا ہے۔ اصول بالکل وہی ہے، بس ان پٹ اور آؤٹ پٹ مختلف ہیں۔ اچھا، اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ عمل کیا ہے اور اس کے اجزاء کیا ہیں، لیکن وہ کون سی پہلی چنگاری ہے، وہ کون سا محرک ہے جو اس پورے پروڈکشن انجن کو سٹارٹ کرتا ہے؟ پیداوار شروع ہونے کی عام طور پر 2 بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی ہے آرڈر پر تیاری، یعنی جب کوئی گاہک آرڈر دیتا ہے تبھی اس کے لیے چیز بنائی جاتی ہے، اور دوسری ہے سٹاک کے لیے تیاری، جہاں کمپنیاں مستقبل کی ڈیمانڈ کا اندازہ لگا کر پہلے سے ہی مال تیار کر کے رکھ لیتی ہیں۔
تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ تبدیلی کا عمل کسی بھی کاروبار کا مرکزی انجن ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو خام مال کو قدر یا ویلیو میں تبدیل کرتا ہے، وہی ویلیو جسے گاہک خریدتے ہیں اور جس سے پوری معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسا کون سا تبدیلی کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے جو اکثر ہماری نظروں سے تو اوجھل رہتا ہے لیکن ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے؟